وہ معراج اور وہ تحفہ اور وہ مقام عطا کیا گیا. میں چاہوں گا پنجابی زبان میں بھی کچھ سفر معراج کے بارے میں مدنی پھول ہم حاصل کریں. بلوچی مبلغ بھی موجود ہیں. پھر انشاءاللہ ہم حکمتوں پر تو کچھ بات ہو رہی ہے, پھر ہم پیغام معراج کی طرف بھی آئیں گے اور پھر ناظرین کو بیت المقدس بھی ویڈیو کی صورت میں لے جانا ہے. جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات جنت اور دوزخ دے مشاہدے کیتے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی جنتیاں دے ثواب اور انہاں دے اجر و احسان اور انہاں واسطے جڑی جنتی نعمتاں آن انہاں دا مشاہدہ کروایا گیا اور دنیا وچ جڑے گناہ کرنا والے مخصوص گناہاں ہوتے مخصوص جڑیاں سزاون انہاں دا تذکرہ اور انہاں دا منظر دکھایا گیا. اگرچہ قیامت قائم ہونا تو بعد جہنم وچ اور جنت وچ جانا تو بعد دے معاملات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تو بعد رونما ہونے والے واقعات جڑے آئے او جن انسان خواب دی حالت وچ مستقبل تک لیندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان معاملات ملاحظہ فرمایا. ایک روایت دا خلاصہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت وچ ایک شخص تکیا, ایک شخص کو گزر ہویا او عرش دے نور نال چھپا ہویا, یعنی اس تے عرش دا نور تاری آ او دے بارے وچ دسا گیا کہ اے او خوش نصیب ہے کہ دنیا وچ ایدی زبان اللہ دے ذکر نال تر راندی آئی اور ایدا دل مسجد وچ لگیا راندا, اور اے بندہ دنیا وچ کوئی بھی ایجا کم نہ کریندا کہ ایدے اس فیل دی وجہ تو ایدے والدین برا آکھیا ویندا یا ایدے والدین دی بے عزتی کیتی ویندی. رب تبارک و تعالی سن اس تے بھی عمل کرنے دی توفیق عطا کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑے اچھے کماں کرنا والےاں دے اجر و ثواب ملاحظہ کیتے رب تبارک و تعالی اس سن اپناونا دی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جنت دے محلات تک کے ارشاد فرمایا کہ میں جنت دے دروازے اتے لکھا ہوا تکیا کہ صدقے دا ثواب 10 گنا اور قرض دا ثواب جڑا ہے وہ 18 گنا ہے. تے مسلمانہ دی مدد کرنا واسطے سن مسلمانن قرض بھی دینا چاہیے, اور اگر غریب مسلمان ہے قرض دے کے بھول لینا چاہیے, اگر وہ دے دے تے او دا احسان ہے, ورنہ وہ قرض حسنہ دے طور تے اسن صدقے دی نیت نال دے دینا چاہیے. اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں جو آپ نے بڑی پیاری فضیلت بتائی کہ نبی پاک نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. اچھا, اس کی تحت علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے کہ صدقہ تو کافی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات غیر جو ہے نا وہ مستحق ہوتا ہے وہ بھی بعض اوقات سوال کر رہا ہوتا ہے. قرضہ نارملی بندہ جب پھنسا ہوا ہوتا ہے نا اور اس کو پتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں واپس لوٹاؤں گا, تو وہ بڑی جس کو کہے کہ تکلیف میں ہوتا ہے جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہاں قرضہ دینے والوں کے لیے کیا خوب اجر ہے. روایتوں میں کا مضمون ملتا ہے کہ جب کوئی کسی بندے کو قرض دیتا ہے نا تو یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 1 مہینے کے لیے قرض دیا تو جتنے دن اس نے بعد وہ قرض لوٹانا ہے, یعنی 1000 روپے کسی کو دیا, 10,000 دیا یا 1 لاکھ دیا, تو روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے روزانہ اتنے روپے صدقے کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ کیسے, تو فرمایا میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو جتنے دن اس کے لیے قرض دیا, جتنے ماہ دیا, روزانہ اتنا ثواب. اور ایک اور روایت میں مضمون ملتا ہے کہ اگر اس نے اب وقت آ گیا اور ٹائم مانگا, آپ نے اگر اور وقت دے دیا تو اب ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. تو اس میں نرمی کرنی چاہیے, اس میں شفقت کرنی چاہیے. لیکن یہاں یہ بات بھی ہے, قرض لینے والوں کو بھی اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اب اس کو وقت پر لوٹائیں, کیونکہ اب اگر آپ تاخیر کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. یہاں پرابلم یہ ناظرین کہ قرض لیتے وقت انداز اور ہوتا ہے, پھر لوٹاتے وقت اسٹائل ہی اور ہو جاتا ہے. بندہ نہ اس کا فون اٹھاتا ہے, نہ اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے, اور چند برے لوگوں کی وجہ سے اب انسان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے کہ میں نے قرضہ دینا ہی نہیں ہے. تو ایسا نہ کریں. اچھا, اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا, آپ فیس کریں, آپ اس کو جواب دیں, اس کے بعد خود چلے جائیں چل کے کہ بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا ہے, میں نے دینا ہے, تھوڑا وقت اور دے دو. آپ ملتے ہی نہیں ہیں, آپ جواب ہی نہیں دیتے, الٹا وہ دھکے کھا رہا ہے, تو یہ گناہ کا کام ہے. اور اگر مال ہوتے ہوئے قرض نہیں لوٹا رہے تو یہ گناہ کا ہر لمحے میٹر جاری ہو جاتا ہے. تو اس شریعت ہماری بہت کمپلیٹ ہے. دینے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ قرض دو, مدد کرو, رعایت کرو, لیکن جس نے لیا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قرض لوٹانا ضروری ہے. وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس پر قرض ہے تو میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. نبی پاک نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو قرض اوپر لے کر ہمیں دنیا سے نہیں جانا. قرضہ آ گیا ہے تو اللہ سے مدد مانگیں, دعا کریں, انشاءاللہ جس کی نیت ہوتی ہے فرشتے مدد کرتے ہیں, اللہ نے چاہا تو قرضہ اتر جائے گا. جی کنٹینیو کیجیے گا. جی اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہنم دے مختلف مشاہدات کی تھے, اور ماں باپا ستونا والے, اسی طرح شراب پینا والے, بدکاری کرنا والے, انہوں دے عذابات تک کے علماء کرام ذکر کیتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے مشاہدات اسی واسطے تکائے گئے آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت واسطے بیان کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کئی مشاہدات کئی مناظر دا بیان ترغیب اور ترغیب واسطہ ہے، یعنی اپنے امتیاں ڈراؤنا واسطہ ہے اور نیک اعمال دی ترغیب دلاؤنا واسطہ ہے بیان کیتا، محدثین ذکر کیتا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دے واقعہ سن کے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمتاں سی اپنے دل وچ ودھاونا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ارشادات بیان کیتے انہاں اُتے بھی غور و فکر کرنا اور اپنی زندگی چ انہاں نافذ کرنا۔ انہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات نماز دا تحفہ دیتا گیا، ایک تے نماز دا تحفہ دیتا گیا، دوجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اگر سفر معراج تک کیا ونجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین تے تقریباً 3 مقامات تے نماز ادا کیتی۔ انہی مسجد اقصی وچ نبیاں دی امامت ہوئی اور بعض روایات دے مطابق عرش ہوتا ہے، آسمانہ ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور وچ فرشتیاں دی بھی امامت کیتی، اتھے بھی نماز پڑھائی۔ نماز اور معراج دا کتنا حسین امتزاج ہے یہ کہ اس سفر وچ معراج دا تحفہ بھی دیتا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھوائی بھی گئی۔ سن معراج دا ذکر بھی کرنا چاہیے، معراج دی خوشیاں بھی مناونیاں چاہیے، لیکن معراج نال جڑا ایک نماز دا خوبصورت تعلق ہے اس تعلق کو نظر کردے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی ادائیگی بھی کرنی چاہیے اور کم از کم جڑیاں 5 نمازن فرض نمازن او دی ادائیگی کرنی چاہیے۔ بہت کمال کی بات ہے کہ یہ تحفہ، اچھا بڑی پیاری بات بزرگوں سے سنی کہ باقی احکام جو ہے نا وہ جبریل امین لے کر آئے، گویا زمین پر عطا کیے گئے، نماز دینے کے لیے عرش پر بلایا گیا، اپنے پاس بلایا گیا۔ اس تحفے کی اہمیت سمجھیے، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا۔ ہماری جو معراج ہے وہ نماز ہے، نماز کو مومن کی معراج کہا گیا۔ یہ جو آپ نے جنت کے مشاہدات کی بات کی نا، اس پر بھی علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آیت کریمہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب ذرا ناظرین سمجھیے گا، خریدا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ خریدا کیا ہے؟ مومنین کی جان۔ کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ خریدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیچنے والا کون ہے؟ ہم ہیں، انسان ہے۔ اور مبی کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو یہ سودا کرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ڈیل کس نے کروائی ہے؟ اچھا ہم نے اپنی جان دے دی، جنت تو دیکھی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، جو آپ نے پلاٹ خریدا ہے نا وہ کدھر ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ ہم کہتا ہے بندہ صحیح کہہ رہا ہے تو یار پلاٹ خرید لو۔ ہم نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا ہے۔ تو کوئی ایک تو ہوتا جو جنت دیکھ کر آتا ہے۔ اب یہ واسطہ رب اور بندوں کے بیچ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سودا محبوب رب العالمین کے توسط سے ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سودے کے وکیل ہیں۔ آپ نے مومنین کی جانوں کو تو ملاحظہ کر لیا تھا، اب معراج کی رات جو اس کا عوض ہے جنت، اسے دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت، اللہ کی گواہی جو ہے وہ سب لوگ دیتے آ رہے ہیں، سارے انبیاء دیتے آ رہے ہیں، مگر گواہی کی تکمیل جب ہوتی کوئی ایک تو دیکھ لیتا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور اپنا آپ دکھایا۔ اور سبحان اللہ، یہ آسمانوں کی سیر کی بھی بڑی خوبصورت حکمت ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ دیگر زبان والوں کی طرف چلیں گے۔ کہ علماء لکھتے ہیں، درۃ الناصحین میں یہ لکھا ہے کہ زمین و آسمان میں ایک بار مکالمہ ہوا۔ ہم بھی ایک بڑی پیاری جگہ بیٹھے ہیں، آسمان بھی نظر آ رہا ہے اور زمین بھی اس سے یوں سمجھے کہ کہاں جا کے ملتی ہے وہ نظر آ رہی ہیں جگہیں۔ تو آسمان و زمین میں ایک ڈیبیٹ ہوئی ناظرین۔ آسمان فخر کر کے کہتا ہے میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں، زمین کہتی ہے آسمان سے کہ میں تجھ سے افضل ہوں، اللہ تعالیٰ نے شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں سے مجھے زینت بخشی ہے۔ آسمان نے جواب دیا میں تجھ سے بہتر ہوں، میرے پاس سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، عرش و کرسی ہے، میں تجھ سے افضل ہوں۔ زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے، لوگ جس کی زیارت لوگ طواف کرتے ہیں، انبیاء اور مرسلین اور مومنین اس کا طواف کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا مجھ پر بیت المعمور ہے اور فرشتے طواف کرتے ہیں، اور مجھ میں جنت ہے، فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمین نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ہیں، نبی پاک کی اقامت زمین پر ہے، آپ کی قیام زمین پر ہے، اور آپ نے شریعت مجھ پر جاری فرمائی ہے۔ اب آسمان عاجز ہو گیا، دیر از نو آنسر، اسکائی خاموش کہ اب کیا جواب دوں، آقا وہاں ہیں۔ تو اب آسمان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ تو ہر مضطرب کی پریشان کی مدد فرماتا ہے۔ آسمان نے عرض کی کہ یا اللہ تو نبی پاک کو میرے پاس بھی بلا لے۔ پیارے آقا آسمان پر بھی تشریف لے آئیں، جس طرح تو نے زمین کو ان کے جمال اور حسن سے شرف بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی التجا قبول کی اور نبی پاک آسمانوں کی سیر پر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق والی باتیں ہیں ناظرین، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ خوبصورت بات، بڑے عشق والی بات کی ہے تھوڑی گہری بات۔ جب ہم کسی اونچائی سے آسمان کو دیکھتے ہیں نا تو آسمان کی کمر جھکی ہوئی نظر آتی ہے، آسمان آپ دیکھیں گے بینڈ نظر آئے گا۔ حضرت کہتے ہیں آسمان ایسے ہی نہیں جھکا ہوا، فرماتے خم ہو گئی پشتے فلک
اس ताने زمین سے، یعنی زمین نے تانا دیا آسمان کو تو اس کی کمر جھک گئی. کہتے ہیں یار ایسا تانا ملا کہ اس کی کمر ہی جھکا دی. تو کہتے ہیں خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. زمین کہتی مدینہ ہے ہمارے پاس جو تمہارے پاس نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی ہمارے